میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، رمضان المبارک کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ لوگ کے سامنے آ رہی ہیں، لیکن یہ بات بالکل طے ہے اور کنفرم ہے، متحقق ہے کہ رمضان المبارک کی قدر وہی لوگ کرتے ہیں جن کو رمضان کی عظمت، اس کی رفعت اور اس کی رحمت کا اندازہ ہوتا ہے، اور جو اس سے ناواقف، ناآشنا ہوتے ہیں، ناقدرے ہوتے ہیں، جن کو ان کی قدر و منزلت سے واقفیت نہیں ہوتی، تو وہ رمضان المبارک کی قدر نہیں کرتے، اس کا احترام نہیں کرتے جس طریقے سے کرنا چاہیے۔ اس موقع پر ہمیں ایک واقعہ یاد آیا۔ ایک مرتبہ ایک استاذ نے اپنے بچے سے کہا، اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا، جو علم دین تم حاصل کر رہے ہو، یہ دین بہت عظیم نعمت ہے، یہ بہت بڑی اہمیت کی چیز ہے، لوگوں کے نزدیک بہت ہی اہمیت والی چیز دین ہے، اسلام ہے، ایمان ہے۔ استاذ اپنے بچے کو نصیحت کرتے تھے۔ ایک دن وہ بچہ راستے میں جا رہا تھا، اور جاتے جاتے اس کا جوتے کا جو تسمہ تھا، جوتا ٹوٹ گیا۔ اب وہ جوتا جڑوانے کے لیے موچی کے دکان پر گیا، اور موچی سے اس نے کہا کہ میرا جوتا صحیح کر دیجئے، میں تمہیں ایک مسئلہ بتاؤں گا، دین کی ایک بات بتاؤں گا، دین کی ایک نصیحت کروں گا۔ تو موچی نے کہا، مجھے دین سے کوئی مطلب نہیں، اور نہ دین کی بات سے مطلب ہے، نہ مسئلے سے مطلب ہے، ہمیں تو پیسوں سے مطلب ہے، تم پیسے دو گے تو تمہارا جوتا ہم درست کر دیں گے، اگر پیسے نہیں دو گے تو تمہارا جوتا ہم درست نہیں کریں گے۔ وہ لڑکا وہاں سے واپس استاد جی کے پاس آیا، اور استاد جی سے کہا، استاد جی، آپ تو یہ کہتے ہیں کہ دین کی بڑی اہمیت ہے، فضیلت ہے لوگوں کی نظر میں، ہمارے ساتھ تو ایسا معاملہ پیش آیا۔ تو استاذ نے بچے کو ایک ہیرا دیا اور کہا، جاؤ اس ہیرے کو لے کر سبزی کی منڈی میں جاؤ۔ بچہ وہ ہیرا لے کر سبزی کی منڈی میں گیا۔ ایک سبزی کی دکان پر اس نے ہیرے کو دکھایا، تو سبزی والے نے کہا، اس کے بدلے میں 2-3 لیمو تمہیں دے دوں گا، اس کے بعد ہیرا جو رہے گا، اس ہیرے سے ہمارے بچے، یہ موتی جو رہے گا، اس سے ہمارے بچے کھیلتے رہیں گے۔ اس کے بعد 2-3 بچے نے ہیرا دیا نہیں، واپس آ گیا اور کہنے لگا، استاد جی، سبزی والا تو اس ہیرے کی قیمت 2-3 لیمو لگا رہا ہے، اب کیا کریں؟ تو استاد نے کہا، جاؤ اب اس ہیرے کو تم سونار کی صراف کی دکان پر لے جاؤ۔ اب جب وہ ہیرا لے کر سونار کی دکان پر آیا، تو سونار نے دیکھا، سونار کو دیا کہ اس ہیرے کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ تو اس سونار نے کہا، یہ ہیرا ہمیں دے دو اور پوری دکان تم لے لو، یہ اتنا قیمتی ہیرا ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ تم اس کو ہمیں دے دو اور پوری دکان ہم سے لے لو۔ اب جب بچہ استاذ کے بعد دوبارہ واپس آیا، تو استاذ نے کہا، بات سمجھ میں آ گئی کہ چیز کی قیمت اور اہمیت اسی جگہ پر لگتی ہے جس چیز سے لوگ واقف اور آشنا اور متعارف ہوتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ ایسے ہی دین کی اہمیت، دین کی قیمت اہل دین کے مجمع میں ہوگی، علم والوں کی قیمت اہل علم کے مجمع میں ہوگی، اہل علم کے مجمع میں ہوگی، دین والوں کی قیمت اور اہمیت اہل دین کے یہاں ہوگی۔ تو ایسے ہی رمضان المبارک کی قدر ان لوگوں کے یہاں ہوگی جن کو رمضان المبارک کی قدر دانی معلوم ہوگی، جن کو رمضان المبارک کی اہمیت اور اس کی رحمت اور اس کی برکت کا اندازہ ہوگا۔ اور جو نرے جاہل ہیں، جنہیں کچھ نہیں معلوم، ان کے لیے رمضان آئے یا غیر رمضان آئے، سب ان کے لیے برابر، جیسے وہ رمضان میں کھاتے ہیں دھڑلے سے، ویسے ہی غیر رمضان میں وہ دھڑلے سے کھاتے رہیں گے۔ اس لیے یہ بات جو ہم نے واقعہ سنایا، صرف اس بات کے سبق کے لیے اور اس بات کو بتلانے کے لیے کہ اہمیت انہی لوگوں
لوگوں کے نزدیک ہوتی ہے جو اس سے واقف ہوتے ہیں، جو اس سے واقف نہیں ہوتے ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس واقعے کی روشنی میں ہم سب کو رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔